کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں، آپ ان جوابات کو ہماری 4-5 نشست کی تقریر میں ڈھونڈنے کی کوشش کریے گا۔ کچھ سوالات مثال کے طور پر پہلا سوال یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات ہی میں یزید کو اپنا ولی عہد یعنی نائب مقرر کر دیا تھا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ اپنے بیٹے کو آپ نے کیوں بنایا؟ کسی دوسرے صحابہ میں سے کسی کو آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ دوسری بات، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخر وہاں گئے۔ یاد رکھیے کہ اس کربلا کی جنگ کے بعد ایک جنگ ہوئی جس کو واقعہ حرہ کے نام سے مورخین لکھتے ہیں۔ یہ بہت ایک اعتبار سے کہہ لیجئے بہت سارے لوگ اس سے جو ہے واقف نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اس سے آشنا ہی نہیں ہیں۔ واقعہ حرہ یہ ایسا ہے کہ جس میں 700 صحابہ کو یزید پلید نے شہید کرا اور تقریباً 10,000 تابعی کو یزید پلید نے شہید کرا ہے واقعہ حرہ میں۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ کیوں ہوا تھا؟ مدینے کے تمام لوگوں نے یزید کی مخالفت کی تھی، یزید کے خلاف ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا واقعہ حرہ۔ اس میں اتنے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے صحابہ کرام اس وقت تھے، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحابہ کرام کا کوئی رول کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ ان کا کوئی ان کے ساتھ ان کی سنگت، ان کا اس میں ہاتھ بٹانا، ان تمام چیزوں میں ایسا صحابہ کرام کا کوئی کردار نہیں نظر آ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے آخر؟ آپ سمجھ پا رہے ہیں اس سوال کو کہ اتنے صحابہ کرام تھے لیکن امام حسین کے ساتھ بہت زیادہ صحابہ کرام نہیں تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو مورخین نے لکھا ہے کسی نے کہا 8، کسی نے 9، کسی نے 10، اتنی ہی صحابہ کرام تھے۔ ایک سوال یہ۔ اگلا سوال یہ کہ امام حسین کی شہادت بچپن سے ہی مشہور تھی۔ امام حسین کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعا نہیں کی، ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کوئی ولی نہیں تھے، ولی گڑھ تھے، آپ کی نگاہ عنایت سے لوگ ولی بنتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ پھر آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، بلکہ بھلے ہمارے آقا و مولا ہو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، آپ پر جب پرتھوی نے پانی بند کرا تھا، راجا نے تو کیا کیا تھا؟ آپ نے ایک انا ساگر کو اپنے کٹورے میں بھر لایا تھا۔ وہ تو ان کے امام حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ان کے پوتے نواسے لگتے ہیں، ان کے اندر یہ طاقت کہ پورے انا ساگر کو کٹورے میں بھر لائے۔ پھر آپ 3 دن تک بھوکے پیاسے میدان کربلا میں کیوں رہے؟ آپ نے کوئی کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ کو، لیکن آج کے دن ہی تمام سوالات کے جوابات مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 3-4 قسط میں آج کے دن ہونا ہے، پھر اتوار کو، پھر پیر کو، پھر منگل کو انشاءاللہ۔ اگلا سوال، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جیت حاصل ہوئی، امام حسین میدان کارزار میں سب کے اخیر میں گئے، پھر آپ کے بعد لڑائی ختم، تو امام حسین پہلے چلے گئے ہوتے، شاید اس کے بعد کسی کی جان ہی نہ جاتی، تو آپ پہلے کیوں نہیں گئے؟ ایک سوال یہ، امام حسین آخر میں کیوں گئے؟ سب جانتے ہیں کہ یزید امام حسین کے خون کا پیاسا تھا اور باقی لوگوں سے مطلب نہیں تھا، اور باقی رشتہ داروں سے، آپ کے کنبے سے کوئی اتنا مطلب نہیں تھا۔ بس آپ اپنا فیصلہ سنا دیتے یعنی امام حسین، تو یزید کا معاملہ کلیئر ہو جاتا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں کیوں آئے میدان جنگ میں؟ ایک سوال یہ۔ دوسرا یہ کہ امام حسین کو جیت حاصل ہوئی، یہ بات عقلی طور پر بھی سمجھ میں آنی چاہیے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ بات رکھتے ہیں، آپ کو اس کو غور سے سماعت کرنی ہے، چونکہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ہم کربلا کا مکمل تاریخی پس منظر آپ کے سامنے روایت صحیحہ کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ ثم ملکا بعد ذالک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 11736۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میری امت میں میرے بعد
30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی. یہ حضور نے فرمایا 30 سال تک. اب آپ دیکھیے یہ حدیث پاک حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انہی سے ایک حدیث پاک دوسری شکل میں مروی ہے. انہوں نے پورے 30 سال کو گنایا انہوں نے کہ 30 سال کن کن لوگوں کی خلافت، اور جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. آپ نے کہا حدیث پاک کا مفہوم ہے 2 سال حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رہے، 10 سال حضرت عمر فاروق رہے، 12 سال ہو گئے. 12 سال حضرت عثمان غنی رہے، 24 سال ہو گئے. 6 سال حضرت مولا کائنات کی خلافت رہی، ٹوٹل 30 سال ہوئے. یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے. کس کتاب میں ہے؟ یہ وہی حوالہ ہے مسند احمد حدیث نمبر 12038. اور یہ حدیث صاحب کتاب نے بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ کی ہے. مورخین کی اگر بات کریں تو مورخین نے کچھ خلافت کی تعداد میں، ایام میں، سال میں، دن میں کچھ تبدیلی کی. مورخین نے، یہ حدیث کا مفہوم تھا سیدھا سیدھا. مورخین جن لوگوں نے ہسٹری لکھی ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال 2 ماہ کچھ ایام رہی. حضرت عمر فاروق کی خلافت 10 برس 6 ماہ 4 دن رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 12 سال رہی. اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 برس 8 ماہ اور 9 دن رہی. اور پھر 6 مہینہ حضرت امام حسن کی خلافت رہی. امام حسن کی خلافت کو ملائیں گے تب 30 سال ہو رہے. مورخین کی خلافت کی اگر تعداد کی اگر بات کرے، سال کی اگر یہ بات کرے تو بہرحال 30 سال تک ان لوگوں کی خلافت رہی. میں جو بات آگے جو میں بڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ یہ کہ اسی یزید پلید کے والد ہے. مگر یاد رکھیں کہ یزید پلید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کسی طرح کی کوئی بھی آپ انگشت نمائی نہیں کر سکتے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ہیں. دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ آئے کہ جن کے بیٹے خراب تھے مگر باپ اچھے تھے، بیٹے کی وجہ سے باپ کو خراب نہیں کہا گیا. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے خود ایمان نہیں لائے. کیا آپ حضرت نوح پہ اعتراض کرو گے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے آپ یہ اعتراض. ایسے بہت سارے لوگ. میدان کربلا میں سب سے پہلے جس ابن سعد نے تیر پھینکا تھا اور جنگ کو شروع کی تھی وہ کون تھا؟ ابن سعد. وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان کے ساتھ جاتے ہیں. ان کا لڑکا ہے یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا لڑکا ہے عمر بن سعد. یہ ابن سعد جس نے سب سے پہلے کربلا میں تیر چلایا امام حسین کے خلاف، جنگ شروع کی. تو اس کی وجہ سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو آپ غلط نہیں کر سکتے ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے ہے. حضور نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی. آپ سمجھ پا رہے ہیں اس بات کو؟ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. کس دن ہوئے؟ یہ سن 41 ہجری میں. ہم نے کہا تھا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ جس عراق کو آپ جانتے ہیں اسی جگہ پہ، اسی عراق میں ایک جگہ ہے جس کو کربلا کہتے ہیں. اسی میں یہ جنگ سن 61 ہجری میں 9 یا 10 اکتوبر کو یہ جنگ لڑی گئی تھی. سن 61 ہجری میں. 61 ہجری کی بات کرتا ہوں میں، عیسوی کی نہیں. 2019 والی اس کی بات نہیں کرتا. تو 1444 ابھی آج کل چل رہا ہے، میں اس سن کی بات کر رہا ہوں. سن 61 ہجری میں یہ جنگ ہوئی. 61 میں 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اور کیسے بنے؟ ہم نے کہا تھا آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، یہ یاد رکھیے آپ، تو حضرت طلحہ بن زبیر دو اشخاص تھے. حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تمام لوگ ایک طرف ہو گئے. یہ تمام لوگ، ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیعت نہیں کی. یہ لوگ الگ ہو کر ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو جو بلوائیوں نے ظلمن شہید کیا، قصاص کا مطالبہ کرنے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ ایسے مظلوم خلیفہ گزرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی 5 یا 6 سال جتنے سال تک خلافت رہی، باہر اسلام کی کوئی توسیع نہیں ہوئی. یہ آپسی کھانا جنگی میں ہی رہے مکمل 5 سال. 2 جنگیں عظیم ہوئی، بڑی جنگ ہوگی، جنگ جمل، جنگ صفین. اس پہ ہم بعد میں ہم نے وعدہ کیا انشاءاللہ حیات رہی تو ضرور بات کریں گے، اور کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بڑا گہرا تعلق ہے اس جنگ سے بھی. تو حضرت علی کی خلافت تو اس میں چلی گئی پورے 5 سال.
اب حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 ماہ آپ کی خلافت رہی۔ اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ جمل اور صفین کی ایک نوبت پھر کہیں نہ آ جائے، تو آپ نے اپنی دور اندیشی سے، یاد رکھیے گا اس سے پہلے جتنے لوگ خلیفہ بنے وہ صحابہ کرام کی مشاورت سے بنے، ٹھیک ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو تمام اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے خلیفہ بنایا، اور حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حیات ہی میں صحابہ کے اتفاقی رائے سے آپ نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی کو اکابر صحابہ کرام نے خلیفہ بنایا، پھر کچھ لوگوں نے مل کر حضرت علی کو خلیفہ بنایا، پھر کچھ لوگوں نے مل کر حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، آپ کی خلافت کوئی مشاورت سے نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کوئی کچھ لوگوں کی رائے سے نہیں ہوئی تھی، یہ بس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی، آپ نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور جنگ ہونے لگ جائے، بہتر یہ ہے کہ یہ خلافت، یہ ذمہ داری ہم حضرت امیر معاویہ کو سونپ دیتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی بات کریں یا امام حسین کی، دونوں صاحبزادوں کی آپ بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ حدیثوں میں بہت کچھ باتیں اس تعلق سے واقعہ کی روشنی میں یہ باتیں آئی ہے۔ بہرحال تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خلیفہ بنا دیا سن 41 ہجری میں۔ غور کریے، اب سن 51 ہجری میں 10 سال کے بعد ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آتے ہیں۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوا ہے کہ جب جنگ صفین ہوئی تھی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت علی کی طرف تھے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اور اس وقت کہاں ہے وہ؟ حضرت امیر معاویہ کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے، اور مشاورین میں اعلیٰ نمبر پر ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ اور یہ وہ صحابی ہے جو بیعت رضوان کے وقت، اس وقت بھی آپ حاضر تھے، ہم نے بتایا تھا نا اس تعلق سے، وہاں وہ 1400 صحابہ میں یہ بھی شامل تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ پہلے حضرت علی کی طرف تھے، لیکن ان کے بعد مطلب یہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی کہ کوئی دشمنی ہو، نہیں، وہ ایک خط اتحادی تھی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ انہوں نے کیا کہا؟ حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ دیکھیے، آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں اسلام میں 2 بڑی عظیم جنگیں ہوئی، 2 عظیم جنگیں ہوئی۔ اب آپ غور کریے کہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ اپنی حیات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جواب جا رہا ہے آپ کے سامنے۔ اب حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ دیکھیے، آپ کی زندگی میں 2 عظیم جنگیں ہوئی جس میں 70 سے 80 ہزار تک مسلمان شہید ہوئے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد، مگر ہاں ایک بات یہ یاد رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپسی کوئی جنگ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، بہت سکون کی 20 سالہ خلافت رہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مکمل 20 سالہ خلافت۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد پھر اسلام کا نظام درہم برہم ہو، تو آپ اپنی حیات ہی میں اپنا جانشین مقرر کر لیں، اپنا ولی عہد، اپنا نائب بنا لیں۔ 51 ہجری میں 10 سال خلافت گزرنے کے بعد آپ نے انکار کیا، حضرت امیر معاویہ نے ٹال دیا، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بڑی اچھی دلیل دی ان کے سامنے کہ آپ کچھ کریں، اگر ایسا نہیں کریں گے ایک بار اگر لڑائی ہوئی، آپسی لڑائی، تو پھر مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اس پہ غور کیا کہ نہیں، ہاں ہمیں کسی کو منتخب کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ کہ کسی صحابی کو کرتے، خود ان کو کرتے اور دوسرے کو کرتے، مگر نہیں، اپنے بیٹے کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، بتایا یہ جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب سن 51 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سن 11 ہجری میں حضور اس دنیا کو الوداع کہے، ظاہری حیات سے آپ گئے سن 11 ہجری میں، اس وقت آپ کی عمر 63 سال۔ پھر اب 51 ہجری کی یہ سب بات ہو رہی ہے، 51 ہجری میں طے پا رہا ہے کہ آپ کس کو بنائے خلیفہ۔ اس وقت تک صحابہ کرام کی تعداد تھی، لیکن یہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام معمر یعنی بزرگوار، سب کی عمر ہو گئی تھی، کوئی خلافت لینے کو تیار نہیں ہو رہے تھے کہ ہم بنیں گے آپ کے بعد۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ اب اس کے بعد کیا ہے کہ جتنے لوگ تھے صحابہ کرام میں، سب کے سب نو مسلم تھے، یعنی ابھی شروعاتی دور تھا ان کا اسلامی دور،
اب کرے کیا؟ کچھ حکمتوں کے تحت کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تب تک آپ اپنے بیٹے کو کر دیں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہو. کچھ لوگوں کے مشورے سے آپ نے اپنے بیٹے کو، اچھا یاد رکھیں اس وقت یزید کے اندر فسق و فجور کی کوئی بات نہیں پائی جاتی تھی. اس وقت یزید کا فسق و فجور ہونا ثابت نہیں تھا، کسی بھی مورخ یا محدث نے ایسا نقل نہیں کیا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اگر یزید کا فسق و فجور اس وقت تک ظاہر ہو جاتا تو یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو کبھی بھی اپنا جانشین نہ بناتے. سمجھ پا رہے آپ؟ اس وقت تک یزید کا فسق و فجور نہیں ہوا تھا. یزید کے اندر یہ تمام برائیاں، بدتمیزیاں، بےہودگیاں، یہ تمام چیزیں کب آئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سن 59 ہجری یا 7 ہجری میں چلے گئے. 59 ہجری میں جب آپ اس دنیا کو الوداع کہہ دیے تب جا کے یزید کے اندر، اب دیکھیے 51 سال کی یہ سب ہوا. اس وقت قریباً کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. 5 اشخاص کو اعتراض ہوا اس امر پہ، 5 لوگوں کو. حضرت امیر معاویہ نے جو یہ کیا 5 لوگوں کو یہ اعتراض ہوا. ہم نے کہا تھا آپ کو کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنانا اس کا یہ جو سسٹم ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ قیصر و کسریٰ کا تھا. تو 5 لوگوں نے اعتراض کیا. کون لوگ؟ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور امام حسین. ان 5 لوگوں نے اعتراض کیا. ان 5 لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نہیں رہیں گے تب دیکھا جائے گا. ابھی سے آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں بنایا؟ 5 لوگوں نے اعتراض کیا. مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش امن پسند آدمی تھے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ زیادہ زور نہیں دیا. بات وہاں رہ گئی کہ ابھی کوئی ولی عہد کی بات ہے، نائب ماننے کی بات ہے، مانے نہ مانے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ابھی خلیفہ کہاں بن رہا ہے؟ یزید کوئی خلیفہ تو بن نہیں رہا ہے. آپ چپ ہو گئے، کچھ نہیں، کچھ اعتراض کا کوئی جواب بھی نہیں. 10 سال اور گزر گئے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا. اب بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سن 59 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا. 20 سال آپ کی خلافت گزری. 20 سالہ خلافت کے بعد اب یزید نے کیا کیا کہ فوری طور پر خود کو خلیفہ مانا. ظاہر ہے حضرت امیر معاویہ نے بنایا تھا. اچھا اس بیچ میں جب ان کی طبیعت خراب رہی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے گئے تو ان کی کوئی جنگ میں شہادت نہیں ہوئی تھی. وہ ایک بیماری میں آپ کا وصال ہوا تھا. مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کو ایک لقوا کی جیسی بیماری تھی، اس میں آپ کا انتقال ہوا. تو ظاہر ہے کہ ایسی جو بیماریاں ہوتی ہے نا، بہت دن پہلے سے آدمی بستر علالت پہ آ جاتے ہیں. اس بیچ میں یزید بگڑنا شروع ہوا جب آپ بیمار تھے. سمجھیے آپ، یزید بگڑنا شروع ہوا اور جو ہی آپ اس دنیا سے گئے یزید اپنا جو ہے اپنے رنگ پہ آ گیا. وہ اب وہ فسق و فجور کا معاملہ سب کچھ شروع کر دیا یزید نے. یزید نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس وقت مدینہ منورہ کے جو گورنر تھے، جہاں پہ حضرت امام حسین تھے، اس وقت جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے وہ کون تھے؟ اس وقت کے مدینہ منورہ کے گورنر حضرت ولید بن عقبہ تھے. آپ نے ولید بن عقبہ کو یزید نے فوراً خط لکھا کہ مدینے میں جتنے لوگ ہیں وہاں کے باشندے سب سے میرے نام پر آپ بیعت لیں کہ یزید کے ہاتھ سب کے سب بیعت کرو. سب سے پہلے آپ کوشش کرنا کہ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین شیر خدا علی مرتضیٰ کے لڑکے امام حسین، ان دونوں سے سب سے پہلے مطالبہ کرنا. تو ولید بن عقبہ یہ خط دیکھ کر بہت پریشان بھی ہوئے، کیونکہ یہ مدینہ منورہ میں ایک عظیم حیثیت تھی ان لوگوں کی. چاہے امام حسین کی بات کریں یا حضرت عبداللہ بن زبیر کی بات کریں. عبداللہ بن زبیر یہ وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں. حضرت اسما جو حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی ہے، ان کے لڑکے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر. کیا ہوا کہ حضرت ولید بن عقبہ یہ جو گورنر تھے، انہوں نے حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلایا. حضرت امام حسین گئے، اندر بلا کر انہوں نے بیعت طلب کی. امام حسین نے انکار کیا کہ ہم اس طریقے سے بیعت نہیں کریں گے. آپ نے کافی سمجھایا. اچھا کیا ہوا کہ اس خط کے آنے کے بعد ولید بن عقبہ نے مروان سے مشورہ کیا تھا کہ کیا جائے. یہ وہی مروان ہے جس کے سر پہ کہہ لیجیے کے اعتبار سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا خون ہے جس کے سر پہ، یہ وہی مروان. اب اس سے زیادہ کوئی اچھی امید تو نہیں کی جا سکتی. اس نے پتا کیا حکم دیا تھا؟ اس نے مشورہ دیا تھا ولید بن عقبہ کو کہ جو ہی امام حسین آئے ان کو تنہا بلانا
اور کوشش کرنا کہ اندر ہی ان کو ختم کر دینا ہے, کسی بھی ہیلے سے ان کی جان یہی لے لینی ہے, ورنہ پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا, بہت پچھتاوا ہوگا. یہ مروان نے مشورہ دیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کیا ہوا, لیکن ولید بن عقبہ تھوڑے امن پسند آدمی تھے, انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. امام حسین نہیں مانے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائے, ہم بعد میں اس بارے میں سوچیں گے. لیکن امام حسین کو پتا تھا کہ ہمارا انکار کرنا یزید کو یہ اچھا نہیں لگے گا. سن 7 ہجری کی بات ہو رہی ہے, 3 شعبان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آ گئے. آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ 3 شعبان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت, مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آ گئے. اب یہاں آنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بہت سارے خطوط کوفہ والوں کی طرف سے آتے ہیں, بہت سارے خطوط. اور یہ کب کی بات ہے؟ امام حسین مکہ مکرمہ پہنچے, اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, خطوط آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد رمضان کے بعد شوال ہے, پھر ذی القعدہ ہے, پھر ذی الحجہ ہے, اس کے بعد پھر محرم ہے, اور اسی میں آپ کی شہادت ہونی ہے. یہ کچھ باتیں ہیں, باقی ہے ہم تفصیل کے ساتھ, بالکل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا کل ایک پروگرام ادھر کہیں ہے, ہم نام بھول رہے ہیں رات میں, پھر اس کے بعد پرسوں اتوار کے روز بعد نماز عشاء اس تعلق سے ہم آگے کی بات کریں گے. اگر آپ آئیں گے نہیں تو پھر آپ کی بات رہ جائے گی, پھر آپ تاریخی پس منظر سمجھ نہیں پائیں گے. آپ کوشش کریے گا کہ ایک بار یہ ٹائم دے دیں تاکہ آپ کو مکمل کربلا کا تاریخی پس منظر سمجھ میں آئے. ہم تاریخ کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد کس مہینے میں کیا ہوا, کس دن کیا ہوا, نہیں ہوا امام حسین کے ساتھ. وہ جو سوالات تھے نا, وہ تو ایک بھی جواب ابھی آیا نہیں, وہ ابھی سب باقی ہے. آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ کئی سوالات تھے اس میں جو ہم نے شروع میں بتایا. تو آپ ایک ہم اتوار کو رکھیں گے پروگرام رات کو بعد نماز عشاء, ایک ہم پیر کے روز رکھیں گے بعد نماز عشاء, ایک منگل یعنی عاشورہ کے روز ہم صبح 9 بجے کے بعد پروگرام رکھیں گے, 9-10 بجے کے بعد. تو 9 بجے کے بعد رکھیں گے پروگرام. اس میں اگر آپ لوگ شرکت کریں گے تو کربلا کا ایک مکمل تاریخی پس منظر آپ کے سامنے آئے گا, ٹھیک ہے. یہ بات ایک آخری بات ہم آپ کے سامنے چکی ہے, اگر ہم بعد میں کرنا چاہیں گے تو پھر وہ بات رہ جائے گی, اس کا کچھ فائدہ ہوگا نہیں. وہ آخری بات کیا ہے, عاشورہ کے تعلق سے, عاشورہ کے فضائل. یاد رکھیے عاشورہ کے دن یہ جو محرم الحرام کا جو روزہ رکھتے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ ہجرت کر کے آ گئے. اب یہاں سے آگے ہم بیان کریں گے, یہاں یہ بات رک گئی, آپ یہ یاد رکھیے گا. آپ سمجھیے عاشورہ کے فضائل میں جو شخص 10 محرم کو روزہ رکھے. اب یہ دیکھیں حدیث پاک میں ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ جب مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ لے. آپ نے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیسا روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات دی, اور فرعون کو اسی دن فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ اللہ نے پانی میں ڈبو دیا. تو ہم حضرت موسیٰ نے شکرانے پہ روزہ رکھا تھا, تو ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہے, لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. اس حدیث پاک کا مفہوم یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید جب حضور مدینہ منورہ گئے تب محرم کا روزہ رکھنے لگے, مگر نہیں. حضور جب مکہ مکرمہ میں تھے یہ پہلے سے ہی عاشورہ کا روزہ, 10ویں محرم کا روزہ لوگ رکھا کرتے تھے, پہلے سے ہی مسلمان رکھا کرتے تھے, مگر اتنی تاکید نہیں تھی. جب مدینہ منورہ گئے اور یہودیوں کو آپ نے دیکھا تو حضور نے تھوڑی سی سختی کی, تھوڑی تاکید کی, مگر فرض یا واجب نہیں ہوا یہ روزہ. اب بھی تھوڑی تاکید کی حضور نے کہ سب رکھے. نسائی شریف کی یہ حدیث پاک ہے, اس حدیث پاک کا مفہوم اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو اس کا صاف صاف یہ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور نے کچھ زیادہ تاکید کی. وہ کس طریقے سے؟ فجر کی نماز کے بعد عاشورہ کے روز حضور نے فرمایا, یہ سب امام حسین کی تاریخ آنے سے پہلے کی بات ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, حضور کی زندگی میں یہ ہو رہا ہے. حضور نے دیکھا تو حضور علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کی قریبی بستیوں میں آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے اعلان کر دو کہ جو لوگ اب تک کچھ نہ کھائے ہیں وہ روزے کی نیت کر لیں اور عاشورہ کے روزے سے رہیں. یہ حضور نے فرمایا. اور جو کھا لیے ہیں وہ روزے کے احترام میں دن بھر کچھ نہ کھائے, روزہ دار کی طرح رہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تاکید ہے نا حضور کی طرف سے, حضور نے یہ اعلان کروایا. یہ ساری باتیں کہاں سے ہیں؟ بہرحال ایک حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ رکھے تو حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے, حضور نے فرمایا عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کا کفارہ ہے. اتنا فائدہ ہے. اب چونکہ 10 تاریخ کو یہود روزہ رکھ کرتے تھے تو حضور نے کہا, صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں سے مشابہت ہو رہی ہے, جیسا یہودی کرتے ہیں ویسا ہم کرتے ہیں. تو حضور نے کہا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا, اگر میں باحیات رہا, اگر مجھے اللہ نے زندگی دی, زندگی نے اگر وفا کی میرے ساتھ, تو میں 1 نہیں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا. اسی لیے فقہا نے کہا کہ محرم الحرام کے روزے 2 رکھے, 9 محرم کو اور 10 محرم کو.
یہ ساری باتیں میں کہاں سے بتا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ نسائی شریف حدیث نمبر 2322، اس کے علاوہ بخاری شریف حدیث نمبر 4504، اس کے علاوہ ترمذی شریف حدیث نمبر 754، اس کے علاوہ حضرت امام احمد کی کتاب مسند احمد حدیث نمبر 3561۔ ان تمام کتابوں کے حوالے سے یہ باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے عاشورہ کے تعلق سے رکھی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔